کیا کہیں، جس سمے پیر صاحب کے انتقال کا خبر ہم کو ملا، میری بہن فون کر کے بتائی کہ پیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، تو ہم کو عجیب سا لگا۔ پھر ہم اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کئی جگہ فون لگائے، پھر فیس بک پر دیکھے کہ مفتی منظر صاحب اس چیز کو فیس بک میں یہ کیے ہیں، کنفرم کیے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے وہ ہمارے ابھیبھاوک کے روپ میں تھے، صرف ہمارے وہ پیر ہی نہیں تھے۔ میرا اپنا ذاتی مسئلہ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کام اگر کرتے تھے تو اس کو بغیر پوچھے کچھ نہیں کرتے تھے۔ ہر کام میں وہ ہماری مدد کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ اور آج ہم کو لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے والد صاحب بھی گزر گئے ہیں، اور دوسرے والد کے روپ میں یہ ہمارے پیر صاحب تھے۔ میں ان کی زندگی کیا بتاؤں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، ان کا شہزادہ ہوں۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پیر طریقت حضرت مولانا ایوب امانی صاحب کی زندگی کیسی زندگی گزری۔ 68 سال 69 سال کی زندگی جو انہوں نے گزاری ہے، بچپن سے ہی ان کی عادت تھی کہ بچوں کو بھی بڑوں کو بھی سب کو سلام کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی تھی، اور اسی وجہ سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ایوب امانی قادری صاحب کو ہر مسلک کے لوگ اچھا مانتے ہیں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا، اصل میں کیا ہوا کہ جب وہ بیمار چل رہے تھے، کئی دن سے بیمار تھے، فون پہ بات ہوتی تھی میری تو ہم کو بتاتے تھے کہ وہ میری طبیعت کچھ علیل ہے۔ جب وہ سلیگوڑی سائڈ میں گئے دورہ کرنے کے لیے، جب وہ وہاں سے ہٹوار پہنچے، 6 اپریل کو چکلیا بحیریا کی سرزمین پر حضور شاہ امان اللہ کا عرس منایا جاتا ہے، جن کی سرپرستی میرے والد محترم پیر محمد ایوب امانی صاحب فرماتے ہیں۔ تو وہ اس وقت جو ہے ہٹوار کی سرزمین پہ موجود تھے۔ جب میں پہنچا کہ طبیعت علیل ہے، تو ہم سے فرمانے لگے کہ بیٹا میں جا نہیں سکتا، میری طبیعت کچھ زیادہ ہی علیل ہے۔ تو اپنی نیابت میں ہم 2 بھائی کو 3 بھائی کو میرے ابا حضور نے بحیریا کی سرزمین پہ پہنچا دیے۔ جانے کے بعد ہم جلسہ کو اٹینڈ کیا، اٹینڈ کے بعد جب ہم صبح پھر ہٹوار پہنچے تو میرے ابا حضور کی طبیعت کچھ زیادہ ہی علیل تھی۔ ہم گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ ہٹوار میں جب جانے کے بعد ہم ناشتہ بھی نہیں کیا، میں اپنی امی کو وہاں لے کے گیا تھا، اپنی امی سے کہا، اپنے مجلہ بھائی سے کہا، ریحان قادری سے، کہ آپ لوگ یہیں پر رہیں، میں ذرا گھر جاتا ہوں۔ اور جب میں گھر آیا تو میرا ایک کام تھا پورنیہ میں، تو میں یہاں سے بائک لے کر کے پورنیہ پہنچا۔ جب پہنچا تو میرا بھائی نے مجھے بتایا کہ میرے ابا حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ہم لوگ لے کے ان کو کشن گنج جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کشن گنج کن کے پاس جائیں گے؟ تو ایک ڈاکٹر کا نام لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ جب زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، جب وہ معلوم کرنے لگے کہ کشن گنج میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر آصف رضا وہ ابھی اپنے چیمبر پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کو فون کیے کہ آپ پورنیہ میں ہیں، آپ ڈاکٹر عارف صاحب کے پاس نمبر لگا لیں تو بہتر ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پورنیہ میں ہیں، آپ جو ہے ان کو لے کر کے آئیں۔ اس کے کچھ جسٹ 2-3 منٹ بعد غالباً یا کم و بیش پھر میرے پاس فون آ جاتا ہے کہ بڑے بھائی ابا حضور کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ پھر میرے بھائی نے رونا شروع کر دیا، تو ہم کو پتہ چل گیا، ہم کو معلوم ہو گیا کہ شاید میرے ابا حضور کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو پھر میں پورنیہ سے بائک کو لے کر کے بائسی آیا، بائسی سے کھاڑی گھاٹ پار ہوتے ہوئے میرا دل جانتا ہے، میں نے بس ایک دعا تو نہیں بلکہ یہی کہا تھا اپنے دل پہ، عثمان قادری تم کسی کا غلام نہیں بلکہ حسین کا غلام ہو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے کربلا کی سرزمین پر صبر کا دامن نہیں چھوڑے، بس یہی جملہ میں نے اپنے دل سے کہا تھا کہ عثمان تم حسین کا غلام ہو، صبر کا دامن مت چھوڑو۔ نہیں تو کوئی انسان اگر اپنے والد محترم پیر طریقت یا کسی والدہ کی یا اپنے والدہ کے انتقال کی خبر سنتا ہے تو کتنا رو پڑے گا۔ میں اپنے دل کو تھاما اور پورنیہ لائن بازار سے میں بائسی ہوتے ہوئے میں اپنا گھر پہنچا۔ جنازے کی نماز کب ادا کی گئی؟ جنازے کی نماز تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جس دن انتقال ہوئے میرے ابا حضور انتقال ہوئے ہٹوار میں 10:30 بجے لمسم، تو وہاں سے ایمبولنس کے ذریعے ان کی جسد مبارک کو ہمارے گوہاس دھرمباڑی لایا گیا۔ تو ہم نے کہا وقت کم ہے، عام آدمی تو ہے نہیں، ان کے مریدین متوسلین بہت دور دراز تک ہیں،
आने में दिक्कत होगी, आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो मैंने कहा कि जुमेरात के दिन 12 बजे के बाद 1 बजे से पहले टाइम फिक्स किया जाए। तो मेरी बात पे सब लोगों ने लब्बैक कहा और जुमेरात के दिन यानी कि 8 तारीख को, 8 अप्रैल को नमाज जनाजा अड़हल करबला के मैदान पे अदा की गई। दफनाया किस जगह पर गया है? दफनाया गया है वहाँ से हम फिर जसद मुबारक को सारे मुतवक्किलीन जो हैं और हमारे जितने जो है क्या नाम उनका मुरीदीन है वो सारे हजरात यहीं हमारे घर से उत्तर जानिब, जो मेरे अब्बा हुजूर जब बाहयात थे तो वो फरमाते थे कि ये जगह बिल्कुल मेरे मज़ार के लिए रजिस्ट्री करना है। अभी कागज़ वगैरह हम लोग देख ही रहे थे, रजिस्ट्री का प्लान बना ही रहे थे कि मेरे अब्बा हुजूर दार फ़ानी से दार बका की तरफ रहिलत फरमा गए। अब उस ज़मीन को हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, दरगाह के नाम पे कराना है, खानकाह अमानिया अय्यूबिया के नाम पे कराना है। उनकी यादगार में आगे क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं कि क्या क्या होना है? उनकी यादगार में बस ये दुनिया देखेगी, क्योंकि एक मर्तबा पाकी की सरजमीन पर किसी मुरीद ने कहा था, पीर साहब जब आपका विसाल हो जाएगा तो आप जो है अपने औलादों से कहे कि जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपकी कब्रों में जाके आपकी औलाद सलातो सलाम पढ़ेगी। तो मेरे अब्बा हुजूर ने उनको डांट के कहा था कि क्यों मैं अपनी औलादों से जो है वसीयत करूं या कहूं कि जो है वो मतलब मेरी कब्र में आए और जो है सलातो सलाम पढ़ें। करामत जाहिर होती जाएगी, लोग चादर चढ़ाते जाएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा। प्लान कुछ नहीं है, बस जो हो रहा है लोग कर रहे हैं। कुछ जानकारी ये मिल रही थी कि हर वर्ष अब यहाँ पर उर्स होगा, जैसा कि हाँ ये बात तो फिक्स है। जी। अब्बा हुजूर की एक वसीयत ये भी है कि मेरा उर्स अगर करोगे तो मेरा उर्स रात में मत रखना, बस फजर की नमाज के बाद शुरू करना, मगरिब से पहले पहले लंगर वगैरह सब कुछ, कुल शरीफ वगैरह सब कुछ खत्म कर देना। दिन ही दिन में मेरा प्रोग्राम, मतलब हर साल वही 7 तारीख को। हाँ वही 7 तारीख को। अभी तो